الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں۔ اس آیت کریمہ سے پیشتر ایک آیت جو گزر چکی، جس کی تفسیر میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، اللہ نے یوں فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمان برداری کی جائے۔ رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کے نقش قدم پر لوگ چلیں، ان کو نمونہ عمل آئیڈیل بنا کر کے بھیجا گیا، نہ کہ صرف ان کو برکت کے لیے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آنے کے بعد پھر یہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہیں، استغفار کریں، اور اے محبوب آپ بھی ان کی سفارش کریں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ آیت گزر چکی تھی اور اس میں میں نے 3 سٹیپ آپ کو بتائے۔ جب کبھی کسی سے گناہ ہو گیا، گناہ ظلم کا نام ہے، جو بھی گناہ ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، یعنی ایک چیز کو اس کے مقام کے علاوہ دوسرے مقام پر رکھ دینا، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ یعنی تمہیں جس کام کے لیے جو چیز دی گئی ہے اس کام کے علاوہ دوسرے کام میں یوز کیا تو وہ ظلم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ٹوپی سر پر رکھنے کے لیے ہے، اگر اس ٹوپی کو لے کر کوئی کچرا جھاڑنے لگ جائے، پوچھا مارے ٹوپی سے، تو یہ ٹوپی کے ساتھ کیا ہوا؟ ظلم ہوا۔ تو اسی کو ظلم کہتے ہیں، جو چیز جس کام کے لیے دی گئی ہے اس کے علاوہ یوز کرو گے ظلم ہے۔ اب یہ انسان کو معلوم کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے زبان کیوں دی۔ زبان کو اللہ نے جس کام کے لیے دیا اس کے علاوہ اگر تم نے یوز کیا تو زبان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ یہ ہر پارٹ کے ساتھ، ہمارے جسم کے ہر عضو کے ساتھ ہے۔ آپ کو اللہ نے کان کس لیے دیے؟ اگر کان اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ دوسرے کاموں میں تم نے استعمال کیا تو کانوں کے ساتھ تم نے ظلم کیا، ہاتھوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پیروں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اسی ظلم کا ذکر اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ میں آلودہ ہو جائیں، تو اب ان کے پاس کیا کرنا ہے؟ طریقہ، پروسیس دیکھو، اپنی صفائی، اپنی بخشش، اپنی معافی کرانے کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا جاؤکا، یہ لوگ میرے محبوب آپ کے دربار میں آئیں۔ پہلا سٹیپ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دو، اور اس مسئلے کو میں نے حل کر کے بتا دیا کہ ہر ایک کو مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی استطاعت نہیں، طاقت نہیں، تو کیا کرے گا؟ تو حضور کو اللہ نے حاضر و ناظر بنایا ہے۔ جب بھی کوئی مومن بندہ حضور کو تصور کرے تو گویا کہ وہ حضور کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ یہاں بیٹھ کر کے بھی اگر کسی نے یہ تصور کیا
کہ میں میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں، اس لیے کہ میرے مولا نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب گناہ ہو جائیں تو میرے نبی کے دربار میں آ جاؤ۔ میرے پاس پیسے نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ مدینے تک پہنچ جاؤں، تو یہی سے آپ نے تصور کیا گویا کہ آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ ایک چیز ہو گئی، گناہ ہو جانے کے بعد اپنی بخشش کروانے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ حضور کے دربار میں حاضری۔ دوسرا، اس آیت میں، یہ گزری ہوئی آیت کو میں جوڑ رہا ہوں آپ کو، دوسری چیز فاستغفر اللہ، اللہ فرماتا ہے حاضر ہو کر خاموش نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر کے معافی طلب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ میں نہیں آتا، مولا بخشش تو تجھ سے ہی مانگنا ہے ہم کو، اور معاف بھی تو ہی کرنے والا ہے، تو دربار رسول میں کیوں بلا رہا ہے؟ حکم دے دیتا کہ جب بھی گناہ ہو جائیں مجھ سے معافی طلب کرو، میں معاف کر دوں گا۔ جب جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو استغفار پڑھو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ نے یہ پروسیس جو بتایا ہے، جب گناہ ہو جائیں تو پہلے آؤ رسول کے دربار میں، رسول کے دربار میں آؤ، اور اس کے بعد پھر تم وہاں کھڑے ہو کر حضور کو اپنے سامنے محسوس کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی دکھائی جائے، کہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اللہ سے اپنی بخشش کروا دوں، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کہتے ہیں جو بے نیاز ہو گئے، مجھے اب رسول کی ضرورت نہیں، میرا مولا ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، انبیاء کرام کو بھی حاجت رہی ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 350 سال تک روتے رہے، 350 سال، ان کی عمر 1000 سال کی ہو گئی آدم علیہ السلام، 350 سال تک روتے رہے اس خطا پر جو جنت میں ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کو ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، آپ نے کھا لیا تھا، وہ واپس دنیا میں اتارے گئے تھے اور روتے رہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام، داؤد علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ ہے، اور پھر اگر سب سے کثرت سے کسی کے انہوں نے تو اپنے لیے رویا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اس خطا کو یاد کر کے روتے رہے، داؤد علیہ السلام اپنے رب کی محبت میں روتے رہے۔ ایک ہی شخصیت ہے جو امت کے لیے روئی، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے عزیزو، 350 سال تک روتے رہے آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمے ڈال دیے، کچھ کلمے ان کے دل میں ڈال دیے۔ اللہ کا کام ہے کسی کے بھی دل میں کوئی بھی کلمہ ڈال دے۔ وہ کلمے کیا تھے؟ مفسرین نے الگ الگ کلمے بیان فرمائے ہیں۔ بعض نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ دعا ہے، لیکن کئی مفسرین نے یہ فرمایا وہ کلمے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے اس کلمے کا ذکر کیا اور یوں عرض کیا کہ مولا تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام کلمے میں رکھا اس کی برکت سے میری توبہ قبول فرما لے۔ اب توبہ فوراً قبول ہوئی، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائے، اور پھر آپ کو حج کعبہ کے لیے جانے کا حکم ہوا۔ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب وہ نبی ابو الانبیاء، سارے نبیوں کے بھی تو باپ ہیں، ابو البشر سارے انسانوں کے بھی باپ ہیں، خلیفہ اول ہیں، اللہ رب العزت کے خلیفہ ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا
انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں وہ اللہ کے خلیفہ، سارے نبیوں کے باپ، بلکہ ساری انسانیت کے والد، ان کو 350 سال کے بعد میرے رسول کی حاجت ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کیا، تو میرے عزیزو امتی کو کیسے حاجت نہ ہوگی؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا نہیں چاہیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اپنے استغفار اور گناہوں کی بات نہیں کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں انہوں نے اور ایک ظلم کیا، آلریڈی تو بہت سارے ظلم ہیں ان کے، انہوں نے یہ کہہ کر کے اور ظلم کیا، تو پھر ٹھیک ہے تمہیں مبارک ہو، ہم تو قرآن کے اس پروسیس پر چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے نبی آپ کے دربار میں آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، تیسرا سٹیپ ہے، 2 ہو گئے، دربار رسول میں آنا اور اللہ کے حضور یا رسول پاک کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے بخشش مانگنا، 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول ہے رسول بھی تمہاری سفارش کریں، اس پر ڈیپینڈ ہے آپ۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ آیت ہے، رسول بھی ان کی سفارش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ فرماتا ہے تو پھر اللہ ان کی سب کی توبہ قبول کرنے والا ہوگا، رحم کرنے والا ہوگا۔ سب دیکھیں گے کہ اللہ بہت جلدی توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت جلدی ان پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ 3 چیزیں تو ہونا ہی ہونا ہے میرے عزیزو۔ اگر یہ 3 چیزیں دیکھنا ہو تو حضرت معاذ اسلمی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ایک صحابی ہیں، جوان صحابی تھے، سن کر کے دہل جاتے ہم، حدیث پاک میں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، معاذ اسلمی، ان سے خطا ہو گئی اور بڑی خطا ہوئی، چھوٹی خطا نہیں، بڑی خطا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، یہ آئے رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، بے قراری بڑھتی جا رہی، بے چینی بڑھتی جا رہی۔ حضور نے فرمایا معاذ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا بس ایک بھیانک گناہ ہو گیا ہے، میں کہہ نہیں پاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں کہنے کے لیے کلیجہ منہ کو آتا ہے، وہ سسکیاں لیتے تھے، بول نہیں پا رہے تھے۔ صحابہ نے ہمت دی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یعنی ایک خطا یہ ہوئی ہے کہ زنا ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں تو اس کو ہلکا سمجھ لیا گیا اس لیے، لیکن ایک صحابی رسول اگر ان سے خطأً ہو گیا، یہ جان بوجھ کر کے نہیں رہا، لیکن ان کی خطائیں پوری امت کے لیے عطائیں ہیں، سبق ہے ہمارے لیے، عبرت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا، جیسی حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا وہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اسی کی ترجمانی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہی ہے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں۔ تو صحابی نے رونا شروع کیا یا رسول اللہ اگر آپ بھی اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیں تو میں کس کے پاس جاؤں گا، کس کو اپنا دکھ سناؤں، کہاں سے میں بخشش مانگوں گا؟ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا جا خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے دربار میں سجدہ کر، یہاں کیوں آ گیا؟ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا۔ اور اس صحابی کو پوچھو، وہ صحابی نے بھی کبھی صحابی سے پوچھو کہ آپ کو تو معلوم ہے بخشتا اللہ ہے، آپ رسول کے پاس کیوں چلے گئے؟ ان کی روح آج بھی تمہیں جواب دے گی، وہ صحابی ہیں، وہابی نہیں، صحابی ہیں۔ انہوں نے یہ طور طریقہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا تھا کہ کچھ خطائیں ہوں تو پہلے دربار رسول میں حاضر ہوں، اور وہاں سے جو حکم ملے اس پر ہی سب کچھ ڈیپینڈ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے رونے کو دیکھ کر کے قریب بلایا اور پوچھا ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟
کہا ہاں یا رسول اللہ، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ پوچھا تمہیں معلوم ہے اسلام میں زنا پر کیا سزا ہے؟ شادی شدہ ہو تو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، سنگسار۔ یہ سخت ترین سزا ہے اسلام میں۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا میں جو سزا دی جائے گی یہ 100 میں سے 99% نہیں ہے، 1% ہے۔ اس سے 99 گنا زیادہ قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ اگر دنیا میں اس کو سزا نہیں ہوئی تو آخرت میں اس سے 99% زیادہ سزا ملنے والی۔ اسی لیے تو صحابہ روتے ہوئے آ جاتے ہیں، یہاں جو کلیئر ہو گیا تو اچھا ہے، جو یہاں سزا ہو جائے وہ لے لو، اچھا ہے۔ آخرت کی سزا بہت ہولناک ہے، بہت دردناک ہے۔ صحابی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اس زنا پر سزا ہے سنساری، میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سوال کیا۔ اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ یہ دیکھو یہ مائز اقراری مجرم ہیں، انہوں نے اقرار کیا ہے، انہیں لے جاؤ۔ جبل انم ایک پہاڑی ہے مدینے میں، آج بھی اس کے کچھ نشانات باقی ہیں۔ اس پہاڑی کے پاس لے جاتے تھے جب بھی کسی سے ایسا بھیانک گناہ سرزد ہوتا، اور دیگر صحابہ پتھروں سے ان کے اوپر بارش کر دیتے جو ہاتھ میں آئے، کیونکہ وہ قرآن کا حکم ہے، یہ ظلم نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کینسر کے ناسور پھوڑے کو پھوڑنا ظلم نہیں ہوتا، تاکہ اس کا وائرس دوسری جگہ نہ جائے۔ اسلام میں یہ سزا اسی لیے رکھی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے یعنی فجلدوہما، یعنی ان دونوں کو کوڑے مارو اگر شادی شدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ فَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کوئی ہلکی سی بھی محبت نہ رکھو سزا دینے میں، یہ اللہ کا دین ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اور پھر